اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کریمہ میں کے سامنے میرے تلاوت ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، جسے ہم محاورے میں یہ کہتے ہیں درزی کو، میرے کپڑے ایسے سیو کہ سینے کا حق ادا ہو، سینے کا حق، یہ نائی کو کہے کہ ایسے بال بناؤ مزہ مزہ۔ دوسری مثال صحیح نہیں ہے کہ گاڑی ایسی مونڈو، گاڑی ایسی مونڈو کہ حق ادا ہو جائے، یعنی کچھ نہ بچے، لڑکی نہ بچے۔ یہ ہماری عادت ہے، ہم کہتے ہیں کپڑے ایسے سیو مزہ آ گیا، کپڑے ایسے سیو سے کپڑے بال ایسے بناؤ کہ مزہ آ جائے۔ ابھی بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو کہ مزہ آئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو ایسا جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو، مومن اور مسلمان ہو، ایمان اور اسلام ہو، ایمان اور اسلام۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ یہ جو لوگ دیہاتی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو ایمان نہیں بلکہ اسلام لے، ایمان میں اسلام میں فرق۔ اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی نعمت، اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی نعمت، اور بے خوفی یہ بہت بڑی عذاب۔ بے خوفی، خدا کا خوف نہ ہونا، اللہ کا خوف نہ ہونا، یہ بہت بڑا عذاب ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام معصیت کی جڑ ہے، لیکن آخرت میں وبال عذاب کی جڑ ہے اللہ کا ڈر نہ ہو۔ اور اللہ کا ڈر ہونا جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اس طرح کہ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ خوف بہت بڑی نعمت، خوف بہت بڑی نعمت۔ ایک بچہ الگ بیٹھا ہوا تھا، باقی بچے کھیل رہے تھے، ایک بزرگ وہاں سے گزرے، اس کو دیکھ چھوٹا بچہ ہے نابالغ، اس کے پاس بیٹھے، اس سے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ کھیلنے کے دن ان کے ساتھ کھیلو، کہا کہ نہیں، میں نے آج استاد جی سے سبق پڑھا، ایک آیت پڑھی، اس آیت کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، مجھے ڈر۔ بزرگ نے کہا کہ عجیب بات ہے، چھوٹا بچہ ہے، کھیلنے کے دن ہے، نابالغ، سے پوچھا کہ میں کیا سبق پڑھا، کون سی آیت پڑھی؟ اس نے کہا میں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین اتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ایمان والو اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہو، وقودها الناس والحجارة، کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ میں دیکھتا ہوں، اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ آگ جلانے کے لیے بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے
اور ان بڑی لکڑیوں میں آگ نہیں لگتی، وہ چھوٹی چھوٹی پھپتیاں رکھتی ہے اور ان میں آگ لگتی ہے کہ ان کی آگ سے بڑی لکڑیوں میں آگ لگ جائے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جب بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے اور آگ ان کو نہ لگی تو مجھ جیسے چھوٹے کو بھی اس میں نہ ڈالیں۔ بڑی حیرت میں پڑ گئے یہ معصوم بچہ، اور اس کو اللہ کا ڈر اور خوف اتنا۔ ہم اتنی عمر کے ہو گئے، بڑے ہو گئے، آیا ہمارے دل میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہے کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، آنسو بہے؟ یہ فکر کرنے کی چیز، یہ فکر کرنے کی چیز۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ جو اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ چولہے میں لکڑی جل رہی ہے اور ایک سرا اس کا آگ میں جل رہا ہے اور دوسرے سرے سے پانی نکل رہا۔ تو یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ لوگوں، اگر تم آتش شوق میں جل رہے ہو اور اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنا چاہیے، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنا چاہیے۔ آنکھوں میں آنسو نہیں ہے اور مست زندگی ہے، اپنے دعوے میں تم سچے ہو، اپنے دعوے میں تم سچے ہو۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دل، آپ کو بولو بچہ آپ کے زیادہ ہے، جب بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ، بولو نا، آتا ہے، بولو، دودھ جوش مارتا ہے، دودھ آتا ہے، یہ تو بدی چیز ہے، سب جانتے ہیں۔ بچہ روئے گا نہیں تو ماں بھی کام کاج میں لگی، دودھ جوش نہیں مارتا، دودھ نہیں آتا۔ جب بچہ روتا ہے فطری چیز ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ ہے۔ جب بارش برستی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ زمین دیتا ہے، شاداب ہوتا ہے، پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، اور جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے پھول ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جب بہتے ہیں تو پھول ہوتے ہیں، کہاں پر؟ انسان کی دل۔ اللہ کے ڈر اور خوف سے انسان اور آنکھوں سے آنسو لاتے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈرا، تیسرے باری کی دوسری صورت، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈرا۔ استحضار ہوا کہ ایک دن میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب اور میرے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست میں نے سوالوں کا جواب دے۔ زندگی کس مشغلے میں خرچ کی، جوانی کس مشغلے میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اب کسر ذرے کا انسان نہیں کرتا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دل میں ڈر اور خوف نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اور اگر کیس کسی کا پھنس جائے اور وکیل آئیں آپ تو پیش اس وقت دیکھو حالت، کے سامنے پیشی کا کوئی خوف بھی نہیں، اور جج کے سامنے پیشی کی حالت دیکھو، اس کو نہ کھانا اچھا لگتا، نہ پینا اچھا لگتا، نہ نیند خدا کے بندے کو آتی۔ دنیا کی پیشی یہ جیتا یا ہارا، یا کچھ گیا یا کچھ آیا، اور کیا ہوگا، اور دے دے گا۔ وہاں پہ جب پیشی ہے وہاں پہ حالت۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ،
جو اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈرا، اور یہ ڈر کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا۔ کام کرنا ہے اس کا۔ نفس انسان کا اصلی ابدی دشمن ہے، یہ پہچان لے انسان۔ نفس کی جو چاہت ہے گناہ ہے، نفس کا جو تقاضا ہے وہ گناہ ہے، نفس کی جو آرزو ہے وہ گناہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ، میں اپنے آپ کو اپنے نفس سے بری قرار نہیں دیتا، اس لیے کہ نفس امارہ کو گناہی کا حکم کرتا، گناہی کا حکم۔ جب صحابہ نے منزل پتی یہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول عقل مند کون ہے؟ سمجھدار انسان۔ عقل مند وہ ہے نفس کو پہچاننے کی میرا کیا ہے دشمن ہے، یہ عقل مند ہے، دانا ہے، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، جو اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈرا۔ اس خوف کی وجہ سے اس کا عمل ہی کیا ہوا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے نفس کو اس کی خواہشات کی تکمیل پورا کرنے سے کیا کر دیا؟ وہ تو بھائی وہ نہیں، مجھے پتہ لگے مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے نا، استاد کلاس میں پڑھا رہا ہے اور طالب علم اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، اور جب استاد بولنا تو گردن بھی ہلا رہا، اور جب پوچھا کیا بتایا کچھ پتہ ہی نہیں۔ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا 4 رکعت، قیام بھی، رکوع بھی، قوما بھی، سجدہ بھی، واللہ مخالفت نہیں۔ ایسا نہیں کہ امام قیام میں یہ رکوع میں، یہ امام رکوع میں، ایسا نہیں ہے۔ 100% جب امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پوری 4 رکعت میں قسم خدا کی وزیر میں نہیں تھا وزیر میں، لیکن آٹومیٹک چل رہا ہے، ساتھ چل رہا ہے، اس لیے بولا نماز تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ آپ یہی ہیں اور نہیں۔ تو اس نے تو کس چیز سے روک دیا؟ چیز سے روک، خواہشات سے، نفس کی چاہتیں، خواہشیں، آرزویں، نفس کو اس نے خواہشات سے روک دیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس جنت اس کا ٹھکانہ۔ آپ نہیں سمجھے کہ عربی گرامر ہے، اتنی گہرائی سے قرآن سے ایک آیت کفار مکہ جو ماہرین تھے، سیدھے بلیغ تھے، ادب لغت، اگر میں کہوں جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید آئے، تو آنے کے حکم میں دونوں آئے، لیکن فرق ہے، زید آیا اس کے آدھے دن کے بعد، ہمارا جاءنی زید ثم عمر، میرے پاس زید آیا پھر عمر آیا، یہ بھی آنے میں دونوں برابر ہیں، آنے کے حکم میں، آنے کا حکم بتا رہا ہے، آئے میرے گھر میں، میرے پاس 70، لیکن ایک ابھی آیا اور ایک کے بعد آیا، یہ سمم فرق۔ اگر وہ یہ کہتا جاءنی زید فعمر، فا نہ واو نہ فعمر، اس کا معنی یہ ہے کہ جیسی زید دروازے میں داخل ہوا عمر بھی آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا اور نفس کو خواہشات سے روک دیا، بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کے بزرگوں نے ترجمہ کیا، انسان یوں چلتا ہے نا، یوں چلتا ہے، ایسے چلتا ہے نا، کہا کہ ایک قدم نفس پہ رکھو، دوسرا قدم جنت۔ یہ ترجمہ کیا ہے، یہ بہترین ترجمہ ہے، ایک قدم نفس پہ رکھو، دوسرا جنت۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بس اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ جنت کیسے ملی؟ خوف کی وجہ۔ جنت کیسے ملی؟ خوف کی وجہ، اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈرا، اس ڈر نے اس کو خواہشات کی تکمیل سے روکا، نفس کے ماننے سے روکا، نفس کی دوستی سے روکا۔
آپ کہیں گے 10 کے پیچھے لگ کے شیطان کی بات ہی نہیں کر رہے یار، شیطان تو زیادہ گڑبڑ کرتا ہے، اس میں آ رہا ہوگا۔ لیکن جب شیطان بنا تو شیطان تھا کوئی اور پہلے؟ شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا نہیں، پھر وہ شیطان کیسے بنا؟ نفس کی وجہ سے۔ نفس اصل دشمن کیا ہے؟ ہاں، شیطان کیسے بنا؟ ایک خارجی دشمن ہے، ایک داخلی دشمن ہے۔ خطرناک کون سا ہے؟ داخلے۔ بولتے نہیں ہیں یار، خواجہ معین صاحب کیا کریں ہم لوگ، بیان ہے نہیں، بات ہو رہی ہے۔ مساق۔ ہر انسان کا ایک خارجی دشمن ہے اور ایک داخلی دشمن ہے۔ خطرناک کون سا ہوتا ہے؟ داخلے۔ مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا داخلی دشمنوں سے، گدار۔ جو نقصان پہنچا داخلی دشمن، آستین کے ساتھ غدار، ان سے نقصان پہنچا۔ داخلی دشمن زیادہ خطرناک، اندر کا بھیدی، اندر کا دوست، اندر کا یار، وہ جب دشمن کے ساتھ ملے گا جو زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ سمجھ رہے نہیں؟ ایک ملک ہے، دوسرا ملک اس کا دشمن ہے، لیکن ملک کے اندر ہی جو اندر بیٹھے ہوئے غدار وہ زیادہ نقصان دیں، زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ نفس داخلی دشمن ہے، شیطان تو خارجی ہے۔ نفس کیا ہے؟ اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، اندر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو شیطان کو بھی شیطان بنانے والا کیا؟ نفس۔ اس لیے قرآن میں بھی یہ آ رہا ہے اور میں بھی نفس کی بات کر رہا ہوں۔ شیطان تو ویسے ہی شیطان بن گیا۔ آج کل تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے ہم سے۔ مودی صاحب شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ شیطان کیا؟ نفس ہے، اصل کیا ہے؟ تو یہ خوف اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں سکتا، ملے گا اس کو جو فکر کرے گا، اس کو کہ جو اللہ تعالی سے مانگے گا، اس کو جو اس کے لیے اسباب وسائل اختیار کرے گا، اس کو یہ خوف ملے گا، اللہ کا ڈر ملے گا، اللہ کا خوف ملے گا۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، یہ تقویٰ اس کو ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایسا جیسے ڈرنے کا کیا ہے؟ حق ہے۔ نفس کی خواہشات پورا کرنے سے روکا جائے، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روکو۔ یہ ساری چیزیں ملیں گی آپ علماء کی مجلس میں، اولیاء کی مجلس میں، دیندار لوگوں کی مجلس میں، دیندار لوگوں کے ماحول میں، ایسے ماحول میں جہاں قبر حشر کی بات ہو، جہاں جنت جہنم کی بات ہو، آنے والی گھاٹیوں منزلوں کی بات ہو، دنیا کی دھوکے کی بات ہو، اس کو بار بار سنیں گے، اس مجلسوں میں بیٹھیں گے، جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائیں گے، پھر ملے گی۔ ہر چیز کو اس کے ماحول میں سیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کو اس کے ماحول کے اندر جا کے سیکھنا پڑتا ہے۔ بغیر سیکھی کوئی چیز بھی انسان کو نہیں آتی۔ تو یہ دل انسان کا بن جائے، سنور جائے۔ خوف کہاں پہ ہوگا؟ دماغ، ہاتھ میں، پاؤں میں؟ دل میں ہوگا۔ یہ دل بن جائے۔ اس لیے جو خطبے میں نے حدیث پڑھی اس میں حضور نے فرمایا کہ خبردار سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوگا تو اس بات کی تمام اعضاء صحیح، اگر وہ گوشت کے لوتڑے میں فساد بگاڑ ہوگا تو تمام اعضاء میں فساد بگاڑ ہوگا۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا خبردار سن لو کہ وہ دل ہے، خبردار سن لو کہ وہ دل ہے، خبردار سن لو کہ تو یہ دل بنے گا، سنورے گا ماحول میں آنے کی بات، علماء صلحاء کی، اولیاء اللہ کی مجلس میں آنے کی بات، اس کے بغیر نہیں۔ یہ اس کی جگہ ہے، یہ اس کی جگہ ہے۔ اور مہینے میں ایک دن آنے سے نہیں، ہر روز تلاش کرنا پڑے کہاں مجلس ہے، کہاں بیان ہے۔ کام کاج منع نہیں ہے، اس سے فارغ ہو کر اس کی تومیں لے، اللہ تعالیٰ دے گا، نوازے گا۔ کہتے ہیں کہ بڑا حوض ہو اور بڑے حوض کے اندر 10 12 20 25 نل لگے ہوئے ہو، تو اس نل کو جو کھولو گے اس سے وہی پانی آئے گا جو حوض کے اندر موجود ہے۔
یہ کولر ایک اس کا ہوتا ہے، بعض دو کے میں نے دیکھے ہوتے ہیں، وہ ملا ہی نہیں، ایک دفعہ ملا ابھی تک ہے گا گھر میں، دو الگ ملا، بڑا کولر ہے، دو ہے نہیں بنائے گے، لگانا چاہے تو تین بھی لگا سکتے ہیں، چار بھی۔ اب جس کو بھی کھولیں گے 4 ٹوٹی میں سے کوئی نکلے گا جو اندر ہوگا، اگر اندر پانی نجیس ہوگا تو نجیس نکلے گا، پاک ہوگا تو پاک نکلے گا، اندر شربت ہوگا تو شربت نکلے گا، دودھ والا نکلے گا، دودھ کا نکلے گا، کچھ اور نکلے گا۔ جی؟ تو کہا کہ یہ دل بھی ہوش، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان، یہ نل ہے، ان سے وہی کچھ نکلے گا جو دل کے اندر موجود ہے۔ دل اگر بنا ہوا ہوگا، پاک و صاف ہوگا، صفا ہوگا، تقوی موجود ہوگا، اللہ کا ڈر خوف موجود ہوگا، اللہ کا عشق محبت موجود ہوگی، تو آنکھ جو ہوگی وہ صحیح دے گی۔ دل بگڑا ہوا ہوگا تو آنکھ غلط دے گی، بنا ہوا ہوگا تو بد نگاہی نہیں کرے گی، بنا ہوا نہیں ہوگا تو بد نگاہی کرے گی۔ دل بنا ہوا ہوگا تو کان جو ہیں گے وہ اچھی چیز تلاوت کو سنیں گے، نماز کو سنیں گے، اچھی باتوں کو سنیں گے، مطلب غلط چیزوں کو سنیں گے، گانے کو سنیں گے۔ دل بنا ہوا ہوگا تو پاؤں یہ نماز کی طرف جائیں گے، نماز میں کھڑے ہوں گے، اور اگر بنا ہوا نہیں ہوگا تو ڈانس کر رہے ہوں گے، ناچ رہے ہوں گے، فلمی گانے کے اوپر۔ ایک مثال ہے، تو لہٰذا دل کے اندر جو چیز ہوگی اعضاء سے وہی چیز ظاہر ہوگی، غلط ہے تو غلط، صحیح ہے تو صحیح۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر دل بنے گا تو پورا انسان بنے گا، اور اگر دل بنے گا تو پورا انسان بنے گا۔ اور جب انسان بنے گا کہ نیک اعمال اوپر جائیں گے، اللہ راضی ہوگا، تو دنیا کا ماحول اور فضا اس کا اچھا ہو جائے۔ اگر گناہ نکلیں گے، گناہ اوپر جائیں گے، تو ساری دنیا کا نظام بگڑ جائے۔ دل بنا تو انسان بنا، انسان بنا تو دنیا کا نظام بنا، اور دنیا کے نظام کے ساتھ دل بگڑے گا تو انسان کے اعضاء و جوارح نکلنے والے اعمال بگڑیں گے، اعمال بگڑیں گے تو دنیا کا سارا ماحول، فساد، دنگا، بدامنی، غصب، چوری، ڈاکہ، ایک دوسرے کے دشمن، قتل و غارت، ساری چیزیں ہوگی انسان کے بگڑنے کی۔ اس لیے فرمایا کہ بھئی اللہ کا ڈر اور خوف حاصل کرے تاکہ انسان سے نیک اعمال نکلے، اور نیک اعمال کی وجہ سے دنیا کا ماحول بھی اچھا بنے، امن و امان والا بنے، اور انسان کے لیے خوش و خرم والا بنے، اور انسان کے لیے فضل و کرم والا بنے، آسانیاں، رفتیں، بلندیاں، سرخیاں، کامیابی والا بنے، اور آخرت میں اللہ کامیابی نصیب کرے۔ اور اگر دل بنا ہوا نہیں ہے، دل میں اللہ کا ڈر و خوف نہیں ہے، ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک آدمی ہے، آپ کے گھر کے قریب کوئی دکان ہے، اس نے دیکھا آیا تو چوری کرنے لگا، کسی چوری کرا تو ایک نابالغ بچہ کھڑا، نابالغ ہے، بالغ بھی نہیں ہے لیکن سمجھدار ہے، وہ چوری کرتے ہوئے رک گیا۔ کیوں رک گیا؟ دکان سے چوری کرتے ہوئے دیکھو بچہ دیکھ رہا ہے، رک گیا، کیوں رک گیا؟ بچہ کسی کا بتا دے گا، بچہ یہ بتا دے گا، ڈر گیا، یہ بتا دے گا کس نے چوری کی، اس ڈر میں چوری ہوتی ہے نا، لیکن نابالغ بچہ ہے، اور وہ اللہ تمام بادشاہ پیدا کرنے والا جس کی بڑائی کی انتہا نہیں ہے، ہم اللہ بصیر ہے، خبیر ہے، سات و زمین کے نیچے کالے پتھر کی چل رہی ہو، اللہ اس کے چلنے کو دیکھتا، 8 کو سن کہتے ہیں، لیکن دل میں یہ ڈر نہیں ہے، لگے اپنی مرضی خواہشات پوری کرنے میں لگے۔ ایک بچے کا تو ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ دل بنے گا تو نہیں بنے گا تو اللہ نے فرمایا ایمان والو ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کہا کہ تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ نفس کی خواہش اپنے آپ کو روکو۔ خودی کا جو مریض ہے نا، جب کھجلاتا ہے، خودی کا جو مریض ہے یہ کیا کرتا ہے؟ کھجلاتا ہے، کیسا لفظ ہے؟
دل کا مریض ہے وہ بڑا مزہ آتا ہے. کیا آتا ہے بتانے میں کیا آتا ہے؟ انجام بہت برا ہے. انجام کیا ہے؟ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. شروع میں مزہ آتا ہے اور جب خدا کی کیا ہو جاتا ہے. ہاں جب نفس کی خواہشات پوری کر بڑا مزہ آتا ہے گناہ کرنے میں بتا رہا ہوں. لیکن انجام کیا ہے؟ انجام بہت. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی نہیں آ رہی؟ تو اللہ کا ڈر ہم نے تو بول دیا یہ ویسے نہیں آ جائے گا کہ ہم نے بول دیا اور آپ نے کیا کیا روٹی بریانی آئے گی. بریانی 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 پیٹ بھر جائے گا؟ جی نہیں بھرے گا. نہیں آئے گی. بریانی بریانی کہو گے بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا. ہاتھ بڑھانا پڑے گا, اٹھانا پڑے گا, منہ میں لے جانا پڑے گا, چبانا پڑے گا تو پیٹ بھرے گا. پولیس صاحب نے بیان کر دیا, آپ نے کہا ہم سن لیا, آپ چلے گئے, کرنا کچھ نہیں ہے. اس سے ڈر آ جائے گا, خوف آ جائے گا. ایک تمہیں کہ تھکیے پیر کو تقوی میں مجلس ہوتی ہے, آپ آتے ہیں کبھی؟ میں نہیں دیکھا ہوں. یہ ہمارے بھائی اتنے پرانے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایک آدمی نظر نہیں آتا ہے. کیا ڈر خوف پیدا کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں صلحاء کی مجلس میں جاؤ, نیک لوگوں کی مجلس میں جاؤ, علماء کی مجلس میں جاؤ, ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جہاں کے بعد تقویٰ ہے. ایسے لوگوں کی وہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے. کہاں سے آئے گا؟ کوئی کون تیار ہے اس کے لیے؟ ہم تو بول دیں گے وہ کوئی ڈنڈا نہیں ہے, پولیس نہیں ہے. بیچارے لکھتے ہیں, کچھ کوشش کرتے ہیں تو ڈنڈا پولیس نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ترغیب ہے. یہ ایک ہلانا ہے, جھنجھوڑنا ہے. حق ہے نہیں ہلانے. یہ ایک شفقت ہے, یہ ایک محبت ہے. آپ سے کیا لینا, آپ سے کیا لینا اور کیا دینا. یہ ایک شفقت ہے, محبت. ادھر آؤ, اور جگہ مجلس ہوتی ہے پوچھو, وہاں پہ جاؤ. کسی اور علماء کی ہوتی ہے وہاں پہ جاؤ. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس آؤ, جاؤ گے تو ملے گا, جاؤ گے تو ملے گا, ورنہ نہیں. ایسا گوہر, ایسی چیز دنیا بن جائے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, مل جائے ایک قدم نس پہ دوسرا چیز مل جائے. ایسے تھوڑی ملے گا کہ ایک دن آگے مہینے میں اپنے یہ بیچارے جاتے ہیں جگہ جگہ مجلس میں, وہاں پہ جائے سرکاری جگہ لکھی ہوئی ہیں, یہ جاتے ہیں یہ جاتے ہیں. یہ بھی ہم جیسے آپ جیسے بھی بچے والے ہیں, کاروبار والے, ویلے نہیں ہے, فارغ نہیں ہے, لازمت والے, کاروبار والے, جگہ جگہ جاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا جاتے. اتنا چل کے جائے گا جو وقت لگا سیدھے ہاتھ والا لکھتا رہے. اور اگر جانے سے, وہاں بات کرنے سے جو آدمی ہدایت پہ آ گیا, اللہ کا ڈر خوب اس سے پیدا ہو گیا, وہ دین پر آ گیا, گویا کہ اس کا کارخانہ کھل گیا, فیکٹری لگی. دنیا کی نہیں, آخرت کی فیکٹری لگی. ایک تیر میں دو شکار, ایک تیر میں دو شکار. اپنا بھی ایمان بنا, اپنے کو بھی ڈر خوف ملا, دوسروں کو بھی ڈر خوف. اور اپنا تو جو ہوگا ہوگا, ان کے مقبول یہاں سے نکلتے ہندوستان بھی جاتے ہیں, سندھ بھی جاتے ہیں, پنجاب بھی جاتے ہیں, سرحد بھی, ہمارے حضرت بھی جاتے تھے. 15 سال ان کے ساتھ پھرتے رہے. کے لگانے کو باغ کے جو آدمی بیٹھے, آپ لوگ بیٹھے. بچہ چلتا ہے گرتا ہے, چلتا ہے گرتا ہے, پھر دوڑنے لگتا ہے. سائیکل چلاتا ہے, پھر ہاتھ چھوڑ کے چلاتا ہے, پھر موٹر سائیکل چلاتا ہے, پھر ایک ٹائر پہ چلاتا ہے, پھر لیٹ کے چلاتا ہے, پھر پیٹ کے الٹا چلاتا ہے, پھر موت کے کنویں میں چلاتا ہے, پھر موت کے گولے میں چلاتا ہے. موت ایسے چلتا ہے نا, گولے میں ہی چلاتا ہے. ہم نے دیکھا. قدم بڑھاؤ گے تو کچھ بنے گا. لگے تھے من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ, ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا, اتانی ماشیا اتیتہ ہرولا. جو بندہ میری طرف بارش آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں, جو ایک ہاتھ آتا ہے میں دو ہاتھ آتا ہوں, جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں. ہم پڑھنے کو تیاری نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, کرنا پڑے گا. انلزمکموها وانتم لها کارہون, کیا زبردستی میں تمہیں کو خوف دے دوں حالانکہ تم ناپسند کرتے ہو؟
انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا زبردستی میں تمہارے دل میں ڈر خوف ڈالو حالانکہ تم ناپسند کرتے ہو؟ ایک الو کا پٹا ریشم، اصلی ریشم سے جوتا صاف کر رہا ہے، وہ جوتا بھی پیمن لگاؤ پرانا کھچاڑا، اس سے کہا یار یہ ریشم کا رومال ہے، قیمتی ریشم ہے، تم اس کو کہہ رہا یہ خون پسینہ پایا ہے، محنت سے بنی لی، تو تحفے میں جو مل جائے نا ویسی اسی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ کہہ رہے زبردستی پہ تمہیں خوف تم پسند ہی نہیں کرتے، ناقدری ہو جائے گی اور مسئلہ خراب ہو جائے گا، طلب ہوگی، ماحول میں جائے گا، روئے گا، اللہ سے مانگے گا، تب اس میں اللہ تعالیٰ دیتی ہے، طلب پہ ملتا ہے۔ دنیا تو بے طلبوں کو بھی دیتے ہیں، مچھر کے پر کے برابر قیمت نہیں، دین اللہ کے بڑا قیمت ہے، طلب کے نہیں دے سکتے، تو بھائی طلب پہ لگیں گے بھائی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، کوشش کریں جو یار بلکہ یہ آتے ہیں اورنگی کورنگ میں لانے لگتے ہیں، اللہ تو لے کے ہوا پتہ نہیں کہاں سے آپ آئے تو وہاں بھی آئے، پیر کی مجلس میں ضرور آئے اور ان سے پوچھیں اور جگہ مجلس کہاں ہوتی ہے، وہاں بھی جانے کا کیا کریں، اہتمام فرمائیں۔ اس کے علاوہ اور اگر اولیاء اللہ کا بھی علماء مجلس وہاں بھی جانے کا اہتمام فرمائے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، دماغ میں آئے یا نہ آئے، یہ دیوانوں کا کام ہے، عقل مندوں کا، عقل مند ان کا پٹا ترتیب بنانا تھا، یہ کروں گا یوں کروں گا یہ کروں گا یوں کروں گا، مر جاتا دیوانہ سنتا ہے، مولوی صاحب نے کہا وہ خود پڑھتا، دیوانوں کا کام ہے، پردانوں کا نہیں، پردانوں کا نہیں، دیوانوں کا۔ سنا یہ بچہ سمجھ آ گیا کہ یہ ڈر، یہ خوف اللہ کی اتنی بڑی نعمت، اللہ مطالبہ کر رہا ہے، یہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے ڈرنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات اس کی جنت ہے، اتنی بڑی نعمت مجھے ملے اور میں وہ ڈر اور خوف کو حاصل کروں، ایمان پہ تو ملے گا نہیں، بیوی بچوں میں گھر میں تو ملے گا نہیں، یہ ملے گا وہ جانا ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔